وبه نستعين بسم الله الرحمن الرحيم أنا مدينة العلم وعلي بابها ایک ہی نور سے بنے ہیں 5 تن، محمد است علی فاطمہ حسن حسین۔ سامعین، میں نے گزشتہ 2 کلپ حضرت علی مولا کے اوپر بنائی تھی۔ آج کی یہ کلپ کا عنوان بھی سرکار مولائے کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ہوں گی۔ ایسے تو تمام صحابہ کرام کو جو کچھ ملا فیضان رسول، عطائے رسول اور حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم سے ملا، چاہے ایمان کی دولت ہو، چاہے ان کا تزکیہ نفس ہو، دل کی پاکیزگی ہو، یا کتاب کا علم ہو، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، چاہے پھر وہ کتاب کا علم ہو یا حکمت ہو، ہر صحابی کو اور رہتی دنیا تک جتنی اللہ کی مخلوق پیدا ہوں گی بارگاہ رسالت سے ہی انہیں یہ سب کچھ عطا ہوگا، بذریعے اللہ کے محبوب ترین بندوں کے۔ لیکن ان صحابہ کرام نے ایک ذات ایسی ہے جسے ہم مولا مشکل کشا، شیر خدا، اسد اللہ الغالب، سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنے قرب خاص میں رکھ کر ہر طریقے کا علم، چاہے وہ حکمت کا ہو، طریقت کا ہو، معرفت کا ہو، کتاب کا ہو، شریعت کا ہو، حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے عطا فرمایا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لحاب دہن، حضور علیہ السلام کے لحاب دہن کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے سینے کو کھول دیا۔ اور حضور نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی قربت میں رہ کر، قرب خاص میں رہ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سینہ بہ سینہ رسول کے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سینے سے حضرت علی کو جو نعمت ملی، جو رحمت اور برکت ملی، ان میں ایک سخاوت بھی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے زیادہ سخی اس روح زمین پر کوئی نہیں۔ آپ سے زیادہ مخلوق خدا کے اوپر رحم و کرم کرنے والا اس روح زمین پر مخلوق میں آپ کی مثال بھی نہیں۔ تو سخاوت بھی حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ذریعے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں اپنے علم میں، اپنی شجاعت میں، اپنی صداقت میں، اپنی عدالت میں، انصاف کرنے میں مشہور ہے، وہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت بھی بڑی مشہور ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک فقیر آیا، ایک مفلس، ایک غریب آدمی آیا اور آ کر آپ کے قریب میں بیٹھ گیا۔ اس آدمی جو تھا بہت ہی بدن سے کمزور تھا، ضعیف البدن تھا، اور اس کی آنکھیں دھسی ہوئی تھی، پیشانی ابری ہوئی تھی، اور اس کے بدن پر جو لباس تھا، کپڑا پہنا ہوا تھا، وہ کپڑے کے اوپر بے شمار پیون لگے ہوئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب میں آ کر بیٹھنے کے بعد اس نے حضرت علی سے سرگوشی کی، گفتگو کی،
تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اپنی حاجت کو زمین کے اوپر لکھ، تاکہ تیرے سوال کی ذلت میں تیرے چہرے پہ نہ دیکھ سکوں۔ اس نے زمین کے اوپر لکھ دیا کہ اے امیر المومنین، میں بڑا مفلس اور غریب ہوں اور مجھے حاجت کی سخت ضرورت ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خادم کو بلائے اور کہا کہ جاؤ بیت المال سے ایک جوڑا لے آؤ۔ خادم گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیت المال پہنچنے کے بعد وہ ڈریس لے آیا، تو اس شخص نے کہا کہ مولا، کبھی آپ مجھے دے دے تو میں اللہ کی تعریف کروں گا اور آپ کا شکر ادا کروں گا، اور کبھی آپ نہ دے تو پھر بھی اللہ کی تعریف کروں گا اور آپ کا عذر قبول کروں گا۔ حضرت علی کو یہ بات بڑی پسند آئی، وہ لباس اسے پہنا دیا گیا، بڑا قیمتی اور بہت ہی بھاری لباس تھا، اسے پہنا دیا گیا۔ پھر اس نے حضرت علی کی شان میں کچھ اشعار پڑھے اللہ کی تعریف میں، اور حضرت علی کی شان میں کچھ اشعار پڑھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے خادم سے کہا کہ جاؤ بیت المال سے پھر 100 اشرفیہ دینار لے آؤ، اور لا کر اس فقیر کی جھولی میں ڈال دیا گیا۔ پھر وہ فقیر نے شکر ادا کرتے ہوئے مجلس سے اٹھا اور چلا گیا۔ تو خادم نے کہا کہ حضور، آپ نے اسے اتنا قیمتی لباس دیا اور 100 اشرفیہ دے دی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ بندوں کو ان کے درجات پر اتارو، اور میرے نزدیک یہ بندہ اسی درجے پر تھا۔ تو یہ سخاوت کا عالم تھا، اور سخاوت میں حضرت علی بے مثال ہے، حضرت علی سخاوت میں بے مثال ہے۔ حضرت سرکار سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو چشمے والی زمین دی، یعنی کہ زرخیز زمین، جو پانی والی زمین ہوتی ہے، وہ زمین آپ کو تو ہدیہ کی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اوپر ہے تو کچھ آدمیوں کو لگا کر کنواں کھودنے کا کام دے دیا۔ اب وہاں پر مزدور کنواں کھود رہے تھے، اسی کو لگ کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اور زمین خرید لی۔ اب کنویں کا کام چالو تھا، یکایک اس میں تو پانی کا چشمہ ابل پھڑا، چشمہ ظاہر ہوا، چشمہ پھٹا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں دوڑتے ہوئے تمام مزدور آئے اور کہا کہ اے مولا کائنات، آپ کی زمین کے اوپر ایک ٹھنڈا میٹھا پانی کا چشمہ ہے تو پھٹ پڑا ہے۔ حضرت علی وہاں آئے تو اللہ کا شکر ادا کیا، اور پھر لوگوں کو جمع کر کر فرمایا کہ اے لوگوں، میں تمہیں گواہ کرتا ہوں، اللہ کو گواہ رکھتا ہوں، اور اس کے اوپر میں تمہیں گواہ رکھتا ہوں کہ یہ جو پانی کا چشمہ ہے اور یہ جو میری زمین ہے، میں اللہ کی راہ میں اللہ کے بندوں کے لیے اس کو صدقہ کرتا ہوں۔ اب دور سے آنے والے یا قریب سے آنے والے مسافروں کے لیے یہ فائدہ مند ہوگی، وہ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں، اور تمام مخلوق اس سے ہے تو فائدہ اٹھا سکتی ہے۔ اس دین کے لیے جس دن کچھ لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے اور کچھ لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے، کسی کے قیامت کے دن کچھ لوگوں کے چہرے 14ویں کی چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، اور کچھ لوگوں کے چہرے ایک دم کالے اور سیاہ پڑ چکے ہوں گے۔ اس دن کے لیے اس کو صدقہ کر دیتا ہوں۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت تھی، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملتا آپ اسے عوام الناس میں خدا کے بندوں میں تقسیم فرما دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے مجلس کے اندر دین و شریعت کا علم کی موتیاں بکھیر رہے تھے اور مجلس کو معطر کر رہے تھے کہ اتنے اثناء میں آپ کا خادم ابن تحیہ دوڑتے ہوئے آیا اور کہا کہ مولا، اے امیر المومنین، بیت المال کے اندر، بیت المال میں زرد اور سفید مال کثرت سے جمع ہو گیا ہے۔ حضرت علی مجلس سے اٹھے اور اس کے ساتھ بیت المال پر آ گئے، آ کر دیکھے زرد سے مراد پیلا، پیلے سے مراد سونا، اور سفید چاندی، سفید جو ہے وہ چاندی، سونا اور چاندی سے بیت المال بھر گیا ہے۔
حضرت علی نے آ کر چاندی اور سونے کو الٹ پلٹنا شروع کر دیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کی۔ تعریف بیان کرنے کے بعد حضرت علی نے مدینے کے لوگوں کو بلایا، غربا مسکین کو بلایا، فقیروں کو بلایا، اور تمام لوگوں کو بلانے کے بعد وہ جتنا بیت المال کے اندر سونا اور چاندی تھا وہ مسجد نبی کے صحن میں لا کر تمام لوگوں کے اندر تقسیم کر دیا۔ یہاں تک آتا ہے روایتوں میں کہ بیت المال کے اندر ایک اشرفی بھی باقی نہ رہی، تو جتنا تھا سب کچھ خلق خدا کے اندر تقسیم کر دیا۔ پھر وہاں پر حضرت علی نے اپنے خادم سے کہا کہ یہاں پانی چھڑکو۔ پانی چھڑکنے کے بعد وہاں پر جھاڑو ماری گئی۔ پھر حضرت علی نے اس بیت المال کے اندر 2 رکعت نفل نماز ادا کی۔ پورا کا پورا مال آپ نے سخاوت تقسیم کر دیا، بانٹ دیا، اور 2 رکعت وہاں پر شکرانے کی نفل نماز ادا کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کل بروز قیامت کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے یہ پوچھے کہ اے علی تو جنت لے گا کہ 2 رکعت نفل نماز پڑھے گا، تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں جنت کو ترک کر دوں گا، چھوڑ دوں گا، اور 2 رکعت نفل نماز ادا کروں۔ میرے نزدیک جنت سے زیادہ افضل ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں 2 رکعت نفل نماز ادا کروں۔ تو یہ حضرت علی کی سخاوت ہے، اسی لیے حضرت علی کو امام الفقراء کہا گیا ہے۔ قناعت میں آپ جیسا کوئی آپ کی مثال ملتی نہیں، قناعت میں صابرین میں آپ کی مثال ملتی نہیں، صادقین میں آپ کی مثال ملتی نہیں، شجاعت میں آپ کی مثال ملتی نہیں، علموں میں آپ کی مثال ملتی نہیں۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے مثال پیدا فرمایا، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے لگتے جگر نور نظر سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو اس طریقے سے تراشا کہ آپ کو ولایت کا آفتاب بنا دیا، علم کا سورج بنا دیا، علم کا ہے تو باب بنا دیا۔ انا مدینۃ العلم علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ تو علی مولا کا دروازہ کل بھی کھلا تھا، علی مولا کا دروازہ آج بھی کھلا ہے، اور علی مولا کا دروازہ غریبوں، یتیموں، مسکینوں اور بیواؤں کے لیے صبح قیامت تک کے لیے کھلا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مولا کریم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے شمار رتبات عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت علی کی محبت عطا فرمائے، اہل بیت کی محبت عطا فرمائے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے اور طفیل ہمارے والدین کریمین کی مغفرت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔